اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا 2 مئی 2017 May 2nd 2017 ٹیوزڈے منگل کا دن. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں و بہنوں، یوتھ، اسٹوڈنٹس، تمام مکاتب فکر کے ذمہ داران، تمام پاکستانیوں کے لیے اور ان کی خدمت میں السلام علیکم. آج ٹیلی ویژن میں مختلف چینلز پر چھٹی سالگرہ کہوں یا برسی کہوں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، نہیں آ رہا ہے. لیکن جو پروگرام آ رہے ہیں اس میں یہ بات آ رہی ہے کہ آج 6 سال ہو گئے ہیں ایبٹ آباد کے واقعے کو، جہاں اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں کاکول اکیڈمی، جو پاکستانی افواج کی سب سے بڑی ٹریننگ کی جگہ یا سینٹر ہے، کچھ بھی کہہ لیں آپ، اس کے بالکل چھاؤں میں، اس کے سائے میں اسامہ بن لادن 6 سال پتہ نہیں کتنے سال سے رہ رہا تھا، 5 6 7 8 سال سے. نہ ISI کو پتا ہوا، نہ MI کو پتا ہوا، نہ IB کو پتا ہوا، نہ FIA کو پتا ہوا، نہ مقامی صوبائی ایجنسیوں IB کو پتا ہوا، CIA کو پتا ہوا، اور جتنی 18 ایجنسیز ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز آف دی گورنمنٹ، ان میں سے کسی کو پتا نہیں کہ اسامہ بن لادن کہاں ہے. اور امریکی انہیں پوری دنیا میں ایک ایک خطے میں ڈھونڈتے رہے، بالآخر وہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے. وہ آئے اور اسامہ بن لادن کو وہاں سے مار کر، جو اطلاعات ہیں، یا زندہ حالت میں یا زخمی حالت میں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ لے گئے اور بقول امریکنز کہ انہوں نے اسامہ بن لادن کی لاش کو سمندر برد کر دیا ہے. اس پر ایک کمیشن بنا، ایبٹ آباد کمیشن. اس کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی اور نہ ہی لانے دی گئی. اسی طرح اوجھڑی کیمپ کا واقعہ ہوا پاکستان میں، جس میں بے پناہ ہلاکتیں ہوئیں، شہریوں کی، معصوم شہریوں کی، فوجیوں کی نہیں، معصوم شہریوں کی. اس پہ کمیشن بنا، اس کی رپورٹ آج تک سامنے نہیں آئی، نہ لانے دی گئی. اسی طرح پاکستان 2 لخت ہوا، ٹوٹا. 93,000 فوج نے، جس کی شان میں آج تک قصیدے پڑھے جاتے ہیں، اس نے ہتھیار ڈالے. پوری انسانی تاریخ میں اتنی بڑی فوج اور اتنی بڑی تعداد میں کسی فوج کے لوگوں نے، فوجیوں نے
ہتھیار نہیں ڈالے پوری انسانی تاریخ میں. اس پر حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بنی، وہ سامنے نہیں آئی. بات دراصل یہ ہے کہ یہ سامنے اس لیے نہیں آئی کہ فوج نے ان رپورٹوں کو سامنے نہیں آنے دیا، اس لیے کہ پاکستانی فوج کو نہتے بلوچوں پر، نہتے قبائلیوں پر، پختونوں پر، پشتونوں پر، بلوچوں پر اور مہاجروں پر گولیاں چلانے، ان کا قتل عام کرنے کی عادت پڑ چکی ہے. اس سے پہلے بنگالیوں کا یہ قتل عام، معصوم مسلمان بنگالیوں کا قتل عام کرتے رہے، ان کی ماں بہن بیٹیوں کی دست درازی کرتے رہے. یہ تاریخی اوراق میں رقم ہے، اس سے کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا. مگر فوج کیونکہ بزدل فوج ہے، جب اس کے سامنے ہتھیار بند کوئی بھی دستہ آیا، اس نے ہمیشہ وہاں پہ ہتھیار ڈالے اور معافی مانگی. 65 کی جنگ میں 17 دن انہوں نے جنگ لڑی. اس کے بعد جب افواج لاہور تک پہنچ گئی اور پاکستان پہ قبضہ ہونے والا تھا، فوراً فوج کے دستے ذمہ داران حکمرانوں کو لے کر امریکہ پہنچے. وہاں کے اس وقت کے کرتا دھرتا جو تھے، صدر سے لے کے اور کرتا دھرتا ایجنسیوں کے لوگ ان کے قدم پکڑے، روئے گائے کہ اندرا گاندھی سے کہو کہ یہ جنگ بند کرا دے. اٹل بہاری اس زمانے میں چول لائی تھے، ان سے کہو کہ یہ جنگ بند کروا دیں. پھر اندرا گاندھی سے جنگ بند کرانے کے لیے انہوں نے ان کے پیر پکڑے. تو یہ بیسیکلی ہماری پاکستانی قوم نے کبھی فوج کے اوپر تنقید کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور جس نے کی اس کو یا تو مار دیا گیا یا معذور کر دیا گیا یا وطن چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا. اسی لیے فوج ماورائے عدالت، آئین و قانون کا حق رکھ کر اپنا زور بازو تمام محکوم پاکستانیوں پر آج تک چلا رہی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ پاکستانی فوج بہادر نہیں، بزدل ہے. تمام افواج بزدل ہیں، بزدل ہیں، بزدل ہیں. اگر بہادر ہوتے تو اپنی غلطی کو تسلیم کرتے، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کو عوام کے سامنے لاتے، اوجھڑی کیمپ کی رپورٹ کو، اوجھڑی کیمپ کی رپورٹ کو عوام کے سامنے لاتے اور ایبٹ آباد کمیشن کی رپورٹ کو سامنے لاتے. لیکن اس کے جواب میں کہتے ہیں کچھ حساس معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا منظر عام پہ لانا ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہ حساس معاملے وہ ہوتے ہیں جس میں فوج کی کمزوریاں، کوتاہیاں اور عیاشیاں، ان کی عیش و عشرت اور عیاشیوں کی زندگی جرنیلوں کی، اس کا ذکر آتا ہے. اور وہ نہیں چاہتے کہ فوج کے جرنیلوں کی جو مادر پدر آزادی ہے، جیسے پاکستان کی حکومت نے سعودی عرب میں حال ہی میں سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف کو وہاں بھیجا اور وہ چلے بھی گئے. انہیں اربوں روپے پاکستان نے دیے، زمینیں دی، اس کے باوجود وہ پیسے کی خاطر سعودی عرب چلے گئے اور جو
ایک مسلک کا اتحاد بنا ہے، ایک ہی مسلک کے ماننے والے۔ 4 امام گزرے ہیں سنیوں کے مطابق، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام حنبل رحمت اللہ علیہ۔ اور سنی بھی مانتے ہیں جو بریلوی مسلک کے کہلاتے ہیں، اور شیعہ بھی مانتے ہیں کہ 5 امام، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ صرف ایک ہی مسلک کے ماننے والے اپنا ممالک کا اتحاد، جس مسلک کی پاکستانی فوج بھی ہے، پاکستانی فوج کے لوگوں کا مسلک وہی ہے جو سعودی مسلک ہے، اور سعودی مسلک جو ہے وہ اسلام کے تمام متفقہ امامین کا مسلک ہرگز نہیں ہے، صرف ایک اپنا ایجاد کردہ موجودہ حکمرانوں کا وہاں کے مسلک ہے، جس کو پیسے کے زور پر سب جگہ انہوں نے اس مسلک کو اپنے زیر تابع کر لیا ہے، اور پاکستان بھی اسی مسلک کا، پاکستان تو نہیں، پاکستان کی فوج اسی مسلک کی ہو گئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہادر فوج نہیں ہے، بہادر آدمی اپنی غلطیوں کا کھل کر اظہار کرتا ہے، جیسے میں نے 22 تاریخ کو اپنے خطاب میں جو کہا تھا، میں نے تسلیم کیا کہ ہاں یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں نے 22 تاریخ کو معافی نامہ لکھا، میں نے 23 تاریخ کو معافی نامہ لکھا، میں نے جنرل راحیل شریف کے نام پرائیویٹ خط لکھا، میں نے جنرل باجوہ صاحب جو ہیں موجودہ ان کے نام خط لکھا، مگر بزدل فوج کے سربراہان بھی بزدل ہی ہوتے ہیں، انہوں نے جواب دینا تک گوارا نہیں کیا۔ یہ نشانی ہے بزدل فوج کی۔ یہی بات ہے کہ آج تک کسی کمیشن کی رپورٹ سامنے نہیں آ سکی، نہ ہی ضیاء الحق کے اوپر جو کمیشن بنا تھا کہ ان کا طیارہ کیسے تباہ ہوا، اس کمیشن کی رپورٹ بھی آج تک نہیں آئی۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں، جی ایچ کیو پہ کیسے حملہ ہوا، کابرا بیس پہ کیسے حملہ ہوا، پی آئی اے پہ کیسے حملہ ہوا، اور آئی ایس آئی کے آفیسز پہ کیسے حملہ ہوا، ان پہ کمیٹیاں بنی، لیکن کسی کی رپورٹ نہیں آئی۔ تو اس بات کی علامت ہے کہ فوج اپنی بزدلانہ حرکتوں اور جرنیلوں کی عیاشیوں کو سامنے نہیں لانا چاہتی، کہ انہیں اس بات سے فکر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں۔ یہ سب سوتے رہے، امریکی طیارے آئے، 43 منٹ تک پاکستان میں رہے، اور نہ فضائیہ پاکستانی فضائیہ کو پتہ چلا، نہ پاکستانی بحریہ کو پتہ چلا، نہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کو پتہ لگا۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ لگا ہماری اجازت سے ہوا، تو یہ کہے عوام میں آ کر کہ ہم نے اجازت دی تھی، کہ ہاں آپ آ کر لے جائیے، اعتراف کرے۔ لیکن بزدل کبھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتا۔ بس یہی مجھے بھائیوں آپ تک پہنچانا تھا، تمام پاکستانیوں تک، خاص طور پر پروگریسو، لبرل اور جو سماجی ناانصافیوں کے خلاف اپنا ذہن اور اپنی فکر رکھتے ہیں، یہ میسج ان کے لیے ہے۔ بہت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.